The most sensational subject is the slavery of mind. انسان کا ذہن غلام کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اور بہت پرانی کہاوت ہے کہ غلامی کی بیڑیاں ہوتی ہے، یقین کریں تو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو اپنی قوت کے بارے میں معلوم چلے، پتہ چلے، اسے ریئلائزیشن ہو کہ how much powerful a human being is. Because every human has been created, emerged and sent on the face of earth with multiple number of talents, skills. اگر ایک بھی اسکل یا ایک بھی ٹیلنٹ پہ یہ ہیومن کام کرے گا تو اس کا ذہن کبھی بھی غلام نہیں ہو سکتا۔ غلامی بہت ہی کمزور دھاگا ہے جسے توڑنے کے لیے صرف اور صرف ایک پاورفل سوچ کی ضرورت ہے، ایک قوت کی ضرورت ہے، ایک پاورفل آئیڈیا کی ضرورت ہے۔ اور جس دن یہ آئیڈیا ایمرج ہو گیا اسی دن سے غلامی کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لیکن میکسیمم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ ایک ہیبٹ کو بنایا جاتا ہے، ایک عادت کو پالا جاتا ہے اور ہم اسی عادت کا ہمیشہ سے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ایک شخص ہے جو شام کو واک کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک ایلیفینٹس کا بہت بڑا جھنڈ دیکھتا ہے اور ہر ایک ایلیفینٹ کے پاس ایک پیر میں لگی ہوئی ایک چھوٹی سی رسی ہے اور اس چھوٹی سی رسی کے بلبوتے، اس چھوٹی سی رسی کے سہارے وہ ایلیفینٹ جو ہے وہ بھاگ نہیں جاتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے یہ بہت ہی تذبذب میں، کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے، آخر یہ اتنے بڑے ایلیفینٹس، اتنے طاقتور ایلیفینٹس بھاگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو وہ ڈائریکٹ ان کے ٹرینرز کے پاس چلا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آخر اتنے بڑے ایلیفینٹس، طاقتور اور قوت والے ایلیفینٹس کیوں نہیں بھاگتے؟ تو ٹرینر اسے جواب دیتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بھاگتے ہیں کیونکہ بچپن سے ان کو اسی رسی سے باندھا گیا ہے، اور جب یہ بچپن میں بھاگنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو ان کو یہ عادت ڈال دی گئی تھی کہ اس رسی کو آپ کاٹ نہیں سکتے۔ بس یہی ایک غلامی کی مثال ہے۔ انسان جب کوشش ہی نہ کرے، انسان جب آگے بڑھنے کی سوچ ہی نہ رکھے، انسان جب اپنے اندر آئیڈیاز ہی ڈیولپ نہ کرے تو اس کی قوت، اس کی سوچ، اس کی زندگی ہمیشہ غلامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہزاروں ایگزامپلز ہیں ریسنٹ ٹائمز میں۔ ایک آفیسر لیول کا بندہ جس نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوتی ہیں، اپنے خواب جلائے ہوتے ہیں، بڑے ایگزامز کوالیفائی کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ان پڑھ، گوار، کرمنل مائنڈ، گنڈے ٹائپ نیتا کے سامنے سلوٹ مارتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو غلامی کی ان زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاورز کو نہیں جانتا ہے۔ اسے بھی پتا ہے کہ اگر اس نے کبھی اپنے پاورز کا استعمال کر دیا تو اس کا جو پورشن تھا ڈس آنیسٹی کا وہ کہیں ایکسپوز نہ ہو جائے۔ The best method to be liberated in your thoughts is the honesty. The more you are honest, the more you are liberated. The more you are honest, the more you are free. جتنا آپ ایماندار ہو اتنی زیادہ آپ کی جو زندگی ہے وہ آزادی کو محسوس کر سکتی ہے، وہ آپ کی سوچ کو آزادی کا احساس دلا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے اور اپنے اندر ایک عادت کو پال دیا تو دنیا کی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی دوائی آپ کو آزاد نہیں کر سکتی، آپ کے سوچ کو آزاد نہیں کر سکتی۔ فیلیئرز ول کم اینڈ ول گو۔ فیل ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ انسان کی سوچ آزاد نہیں ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ I still remember an example of my teacher.
12th کلاس میں ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کبھی آسمان کو چھونے کی کوشش مت کرو، یہ مت سوچو کہ آسمان کو آپ چھونے جا رہے ہو، ہمیشہ کہو اور یہ سوچو کہ آپ آسمان پہ قدم رکھنے والے ہو۔ اگر آپ فیل ہوتے رہیں گے پھر بھی آپ آسمان کو چھو سکیں گے، آپ کی فنگر ٹپس فرسٹ لیئر آف دا اسکائی ٹچ کیا کریں گے۔ دس از واٹ دا لائف از ٹیلنگ اس۔ وی آل آر بورن ٹو اسٹرگل، چاہے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، ایوری ون۔ سو اپنی سوچ کو غلام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دا مور یو ول ٹرائی ٹو بریک دا باؤنڈنگس اینڈ دس سرکل آف existence of slavery, the more you will feel the taste of freedom.